غصہ کیا ہے؟ غصہ کسی بھی ایسی سچویشن میں جو انوانٹیڈ ہوتی ہے اس پر ہمارے برین سے اسٹریس ہارمونز اور کیمیکلز کے ریلیز ہونے کا نام ہے۔ ہوں اچھا، سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اس کا جو بایولوجیکل اثر ہے وہ صرف 90 سیکنڈز تک ہماری باڈی میں رہتا ہے، ہوں لیکن ہمارے خیالات اس کے بارے میں سوچ سوچ کے اسٹریس کیمیکلز کو بار بار وہاں سے پروڈیوس کرتے رہتے ہیں۔ ہوں یعنی اگر ہم صرف اپنی سوچ بدل لیں تو اس غصے کی کیفیت میں جو بایولوجیکل اثر ہے وہ 90 سیکنڈز کا ہے، لیکن ہمارے جو مائنڈ کی پروگرامنگ ہے وہ کچھ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم بار بار اس چیز کو یاد دلا کے اسٹریس کیمیکلز کو ریلیز کرواتے رہتے ہیں۔ ہوں غصہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ ایسے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے ہماری بات کی قدر نہیں کی، ہم پہ کرٹیسائز کیا، ہمارے اوپر تنقید کی، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ وہ ہماری شخصیت سے انکار کر رہا ہے، نفی کر رہا ہے، ہوں تو اس کے رد عمل میں ہم اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ ہوں پیچھے ہمارے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میری قدر افزائی کیوں نہیں کر رہا۔ ہوں کئی دفعہ غصہ پیچھے کی تکلیف کے بارے میں ہوتا ہے، جس تکلیف کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا، ہوں اور دوسرا اپنی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ ہم غصے کی کیفیت سے گزرتے ہیں کہ یہ میرے جذبات کو کیوں نہیں سمجھ رہا، ہوں اس سے یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ میرے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے۔ ہوں غصے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ میرا جو غصہ ہے وہ فلاں کی وجہ سے آیا، یعنی اس نے کوئی کچھ ایسا کیا جس کے نتیجہ میں میرے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہوئی۔ ہوں غصے کی کیفیت میں یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ میرے اگر جذبات کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس ہے تو ایک تو کیا میں کوئی کٹ پتلی ہوں کہ میرے بٹن کوئی اور دبائے گا، ہوں دوسرا کیا میں کوئی مشین ہوں کہ میرے جذبات کے اندر کوئی بھی ارتعاش پیدا کیا جا سکتا ہے کہیں بھی بٹن دبا کر۔ ہوں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جذبات میں شامل ہونے کی بجائے، جذبات کے اندر گھل مل جانے کی بجائے ان سے الگ ہو کر اپنے جذبات کا آبزرور بن جائیں، یعنی ہم دور سے دیکھیں کہ میرے اندر کیا کیفیت چل رہی ہے۔ جیسے کوئی کومنٹیٹر کھیل کے میدان پر نظر رکھتا ہے تو ہمارے اندر جذبات کے چلتے ہوئے اس کھیل کو اگر ہم ایک تائرانہ نظر سے دیکھ سکیں تو ہم یقینی طور پہ دونوں کو الگ الگ پہچان سکیں گے کہ یہ میں ہوں، یہ میرے جذبات ہیں۔ لیکن اگر ہم خود جذبات کا حصہ بن جائیں گے تو پھر وہ رد عمل آئے گا جو کہ ہم دیتے رہتے ہیں۔ ایک اور اہم بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ٹریگر اور ریئیکشن، ان دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دفعہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غصے میں نے جو فلاں کام کیا وہ مجھے اس وقت سمجھ ہی نہیں آیا۔ ایکچولی یہ جو کہتے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آیا، یہ نہ سیکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ سیکھا ہوا ہو اور غور کیا ہوا ہو اور سمجھا ہوا ہو تو یہ غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ ٹریگر اور ریئیکشن کے درمیان ایک بہت باریک سی لائن ہے جی تو اگر اس لائن پر، اس وقفے پر ہم غور کریں تو یقینی طور پہ وہ آپ کو ریئیکشن سے روکنے کے لیے ایک سیکنڈ تھاٹ دے سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہوں کہ ٹریگر جو بنا اور ریئیکشن جو ہم دینے والے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ڈسپلیس بھی کرتے ہیں، جی، یعنی ایکچولی میں غصہ کہیں کا ہوتا ہے مگر نکال کس پہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے جی کہ وہ ڈسپلیس کرتے ہیں، جیسے کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، ہاں ہاں تو ہاں کسی کا غصہ کسی اور پر، تو بتائیے کہ کیسے؟ جیسے اس پہ ایک پکٹوریل انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی بڑی خوبصورت، جس میں انہوں نے بتایا کہ باس نے اپنے امپلائی کو جب ڈانٹا آفس میں کسی بات پہ بہت غصے سے، تو امپلائی نے گھر آتے ہی سب سے پہلے وہ غصہ اپنی بیگم پہ نکالا، بیگم نے باہر جا کے وہی غصہ اپنے بچے پہ نکالا ڈانٹ ڈپٹ کے، اور بچے نے جا کے اپنے پیٹ کو مارا۔ تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم اپنے اینگر کو، اپنے موڈ کو ڈسپلیس کرتے ہیں جب ہم رائٹلی اس کو ایکسپریس کرنا نہیں جانتے۔ بہت یعنی اچھی، بہت ہی عمدہ۔ جی جب ہم اس کو رائٹلی ایکسپریس کرتے ہیں تو اس سے ہمارے مسائل بہت حد تک حل ہو جاتے ہیں۔ ایٹ ٹائم تو اس طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ ڈسپلیس کر رہے ہوتے ہیں تو جس پہ ڈسپلیس کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا قصور کیا ہے، جی، اور وہاں سے پھر سمجھیں کہ تعلقات کافی حد تک خراب ہو جاتے ہیں۔ یعنی اب جس پہ آپ نے غصہ اتارا اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا تو سمجھیں اس کا ٹرسٹ بھی شیک ہو گیا، اس کا کانفیڈینس شیک ہوا۔ اب مزید وہ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہوئے گھبرائے گا کہ یار پچھلی دفعہ بغیر وجہ کی
مجھے ڈانٹ پڑ گئی یا مجھے غصہ ہو گئی میرا شوہر یا میرا باس یا کوئی اور، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے اب کچھ پریزنٹ یا کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے، اور وہ خاموشی کی آپشن پہ چلا جاتا ہے، ایگزیکٹلی، اور وہ ریزینٹمنٹ کی آپشن پہ جاتا ہے، ریزنمنٹس پہ جاتا ہے یا اگنور کرتا ہے، اوائڈنس کی اسٹریٹجی کو وہ کرتا ہے، آگے بڑھ کے کام نہیں لیتا یا آگے بڑھ کے شیئرنگ نہیں ہوتا، اور یوزلی جو ڈسپلیس کر رہا ہوتا ہے اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ اچھا میں نے اس پہ ڈسپلیس کیا تھا، کیونکہ وہ تو اپنے کہیں نہ کہیں ذہن میں صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے نا اس ٹائم پہ، وہ تو کہیں سے فیولڈ اپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ فیولڈ اپ ہوتا ہے تو تبھی تو وہ اسے صحیح بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جس پہ نکالا جا رہا ہوتا ہے وہ ایکچولی یاد رکھتا ہے، تو جب جس پہ نکالا جاتا ہے جب وہ کوئی پرفارمنس نہیں دیتا تو واپس پھر اس سے یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ پرفارمنگ ویل، تو پھر اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ میں کیسے ایکسپریس کروں، سو اٹس اے ویشیس سرکل، ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کے بعد پھر تیسری غلطی،